الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے قرآن کی آیتیں ترجمہ اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر سننے کی سعادت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 تک سننے اور پڑھنے سمجھنے کی ہم نے سعادت پائی تھی الحمدللہ۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعے کے دن 200 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج سورہ بقرہ آیت نمبر 211 سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں فرمایا گیا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ ان کے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام ان کے پاس آئے اور اللہ کی طرف انہیں بلایا، اور ہر نبی کے پاس اپنے نبوت کی صداقت اور سچائی کی دلیلیں بھی ہوا کرتی، اور وہ ان کو اپنے ارشادات اور اپنی کتابوں اور دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بناتے، لیکن وہ نہ مانتے۔ یاد رہے کہ یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے، بنی اسرائیل سے یہ سوال کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے حضور کو کہ آپ ان سے پوچھیں، تو یہ انہیں شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی مہربانیوں کا اقرار کروانے کے لیے کہا گیا۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، حالانکہ اس کے پاس وہ نعمت آ گئی ہو، تو یہ بڑی مذمت کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے، اس نعمت کو اس نے بدل دیا، یعنی اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دے، اور اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ ہدایت کا سبب ہیں، اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے۔ ہوتا کچھ تھا، بتاتے کچھ تھے۔ آیت میں کچھ ہوتا تھا، پڑھتے کچھ تھے، لوگوں کو احکام کچھ الگ بتاتے تھے، کسی چیز کی سزا کچھ تھی، بتاتے کچھ تھے، کسی چیز کا ثواب کچھ تھا، بتاتے کچھ تھے۔ اپنی مرضی سے معاذ اللہ یہ اپنے دین کو بدلتے تھے، اور خاص کر ان تبدیلیوں میں وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھیں، حضور کی نعت و صفات اور حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے بیان پر جو باتیں تھیں، اس کو وہ بدل دیتے تھے۔ اور یہ تحریف کرنا گویا اللہ کی نعمت کی تبدیلی ہے، اور یہ بھی انہیں ڈانٹ کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو جو قرآن ملا ہے، جو کتاب ملی ہے، وہ ایسی عظیم ہے، اس کتاب کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اور یہ ذمہ آج بھی قائم ہے، اور قرآن کا ایک حرف، ایک نقطہ بھی کوئی نہیں بدل سکا کبھی بھی۔ یہ اللہ پاک کی اس کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ قرآن جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت انہی لوگوں پر رکھی گئی تھی، اور وہ حفاظت نہ کر سکے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ترجمہ:
کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے اور وہ اسی کی قدر کرتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں، اسی کی تیاری کرتے ہیں اور اسی کے سجانے سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی یہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور نفس ہی کے لیے گزرے، اور جو آخرت کی تیاری میں زندگی خرچ ہو وہ دینی زندگی ہے۔ اسے دنیاوی زندگی نہیں کہتے، اسے دینی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ پھر ان کی ایک اور مذمت، ایک اور بری بات بیان کی گئی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عمار بن یاسر، صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر کفار بڑا مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا، اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو ان سے اونچا سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے یہ ایماندار بلند ہوں گے، اوپر ہوں گے۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر یہ ان سے بلند ہیں اور یہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ صحابہ اوپر ہوں گے اور مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی بھی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے ہو، عزت والا ہے، بشرطے کہ متقی ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، پھر وہ عزت دار ہے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 213 میں ارشاد فرماتا ہے، كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، ابتداً حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی شریعت کے پابند تھے۔ پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور بعثت کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو کتابیں اور صحیفے بھی عطا کیے گئے، جیسے کہ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ انبیاء کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ رہے، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا، ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا، اور وہ جسے چاہتا ہے سمجھا دیتا ہے اور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت
عطا فرماتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر گویا کہ یہ مسلمانوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا، جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب لوگوں کی مرضی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت کو لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ جو نہیں لیتا ہے وہ محروم ہے، اور جس کا دل اسے قبول کرتا ہے گویا اسے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 214 میں فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ترجمہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ناظرین، یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچ رہی تھی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے اللہ والوں کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں جیسی تکلیفیں پہنچی ہی نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہماری کیوں مدد نہیں ہوتی؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت ان کے دین سے انہیں نہ روک سکتی تھی۔ تو یہ تربیت کا ایک انداز تھا کہ پہلوں کو بھی راہ خدا میں تکلیفیں آئیں اور وہ صبر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں پھر ان کے اجر بھی عطا کیے۔ کئیوں کو آگ میں ڈال دیا گیا اور بڑی بڑی پریشانیاں آئیں۔ تو یہ صحابہ علیہم رضوان جو کہ واقعی بڑی بڑی چیزوں پر صابر تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے آقا کی درمیان رہ کر کبھی پوچھ بھی لیتے تھے کہ یا رسول اللہ کیوں مدد نہیں آ جاتی فوراً، تو پھر انہیں سمجھایا بھی جاتا، تربیت بھی کی جاتی اور پھر مدد بھی آتی۔ اور مدد کیسی کیسی آئیں؟ غزوہ بدر میں کیسی امداد ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3000 پھر 5000 فرشتوں کا نزول فرمایا، اور فرشتوں کے ذریعے اس چھوٹی سی جماعت کو اتنی بڑی کفار کی جماعت پر غالب کر دیا، جن کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں، لیکن اس کے باوجود مرد مومن جب میدان میں اترتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ مدد الہی ضرور آئی، لیکن مدد الہی سے پہلے اپنا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور میدان کی طرف نکل پڑنا، رائے خدا کے لیے تیار ہو جانا دل سے۔ یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر معاملات اللہ کی طرف سے بھی آسانی والے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سابقہ امتوں کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے اس آیت میں مزید فرمایا گیا کہ وَزُلْزِلُوا، انہیں ہلا ڈالا گیا، ایسی ایسی تکلیفیں ان پر آئیں کہ تم پر تو ابھی تک وہ نہیں آئیں۔ اور یہ وہ شدت کی انتہا تھی، تکلیفوں کی انتہا تھی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگتے تھے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریادیں کی۔ حالانکہ رسول بڑے صابر ہوا کرتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو بدل نہ سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ دین اور نیکی پر
چلتے رہیں۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 215 میں ارشاد فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت حضرت عامر بن جموح رضی اللہ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا مال اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہیں یہ ہیں، یعنی والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھے کہ اس آیت میں نفلی صدقے کا بیان ہے۔ والدین وغیرہ کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس آیت میں والدین کا ذکر بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں نفلی صدقے کا ذکر ہے کہ ماں باپ وغیرہ کو نفلی دے سکتے ہیں، جو بھی پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی دربار میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف وہ ایک صدقہ نافلہ ہے، اور ماں باپ وغیرہ کو زکوٰۃ اور واجب صدقے یہ نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 216 میں فرماتا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 217 میں ارشاد فرماتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ ہوئی تھی جنہوں نے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا تھا۔ ان کے حوالے سے یہ نازل ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کا ہو گیا تھا اور رجب شروع ہو گیا۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی اور شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ تم حرمت والے مہینے میں جنگ کرتے ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ ہم راہ خدا میں ہیں مگر رجب شروع ہو گیا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذا دینا، نبی کو ستانا، انہیں ہجرت پہ مجبور کرنا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو
مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز انہیں ستانا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بہت بڑے گناہ ہیں۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ نیز مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں، حرمت والے مہینے میں جہاد کیا تھا، وہ ان کی غلط فہمی تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر اور مسلمانوں کو ایذائیں دینا تو قابل شک فعل ہی نہیں، یہ تو واضح طور پر ظلم و سرکشی تھی۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے منسوخ ہو گیا تھا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر تانے دینا، انہیں لان تان کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے یہاں عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں اور خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی میں ملوث ہوتے ہیں، آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ و فساد کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ آیت میں تو فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں۔ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کی شان کتنی بڑی ہے، کہ کفار نے صحابہ رضی اللہ عنہم پر اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی طرف سے کفار کو جواب دیا۔ اس آیت میں یہ بھی خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، کفار کی ہزاروں تنظیمیں مسلم اور غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہیں۔ جہاں اصل اسلام سے پھیر سکیں وہاں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی من مانی تعویلوں میں لگا دیتے ہیں، حدیثوں کے انکار کرتے ہیں، نت نئے فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر ایمانیات پر حملہ نہ کر سکیں تو مسلمانوں کی اخلاقیات پر تباہی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایمان کمزور کرتے ہیں۔ الغرض آیت کی حقانیت واضح ہے کہ کفار تمہیں ہمیشہ دین سے پھیرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے کم و بیش بتا دیا گیا اور آج بھی اس آیت کی سچائی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں ایک اور بات کی گئی، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مرے، تو یاد رہے کہ ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں جو اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے، یعنی مسلمان ہو اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دے معاذ اللہ، اور مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں تو اس طرح کہ ان پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور دنیا میں اس طرح کی شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ مرد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے بھی نکل جاتی ہے۔ مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ مرتد کی تعریف کرنا اور اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہوتا، چونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو دوبارہ حج کرے گا، پہلا حج بھی گیا۔ اسی طرح زمانہ ارتداد میں جو نیکیاں کی وہ بھی قبول نہیں۔ جو حالت ارتداد میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں ہم فیہا خالدون، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے کی خبر سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے۔ شادی و مرگ اور ہنسی مذاق کے موقع پر کفریہ جملوں کی بھرمار ہے۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً مزاحیہ ڈرامے کفریات پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں سے بچانے والے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامتی عطا کرے اور ہمیں اسلام ہی پر زندگی اور اسلام ہی پر ایمان کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 218 سے اگلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔